الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین داستان تولد حضرت اسحاق علیہ السلام. بات چل رہی تھی ہجرت کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیری میں، ضعیفی میں، سن رسیدگی میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد عطا کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کا قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ آئی ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تولد اور ان کی ولادت کا تذکرہ جو ہے تھوڑا اختصار کے ساتھ ہے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. یہ ہے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 69 اور 70، دو آیتیں ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا سلام قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. ٹھیک، ان دو آیتوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بالتحقیق ابراہیم کے پاس بشارت لے کر کے ہمارے فرستادے ہمارے رسول آئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور بالتحقیق آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس، بالبشرى بشارت لے کر کے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا خوشخبری لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. قالو، جب یہ بشارت لے کر کے آئے تو کہنے لگے سلامہ، سلام کیا. ٹھیک، قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ پھر مرغ بریان لے کر کے آئے. عجل حنیذ، حنیذ کہتے ہیں، ادھر دیا ہوا ہے نمبر 2 میں حنیذ، ادھر گیا یہ لبث بمعنی توقف و اقامت. اس کے بعد دیا ہوا حنیذ ازریش حنز بمعنی بریان کردن میباشد. سمجھ رہے ہیں؟ بھنا ہوا مرغ، بھنا ہوا گوشت کچھ لے کر کے آئے. فلما رأى ایدیہم، جب ان کے ہاتھوں میں دیکھا یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب دیکھا کہ ہاتھ جو ہے غزہ تک نہیں پہنچ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا بھی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو چونکہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے ہمارے یہاں آ گئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ گھبرائے، پریشان ہوئے. اور جسہ جو ہے یہ ایک طریقے کی بے قراری، اضطراب، ڈر اور خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ. اس منظر کو جہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا، اور جب عصا اژدہا بن کر کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگلنا شروع کیا، تو وہاں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں تھوڑی سی بے قراری دیکھی، اضطراب پایا. ڈر اور خوف بھی بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. حالانکہ ڈر کی بات صحیح نہیں ہے، اور اگر ڈر کی بات بھی صحیح ہو تو یہ ڈر جان اور
نفس کا خوف نہیں تھا کہ ڈر گئے اپنے مثلاً کی موت سے ڈر گئے، اپنی جان کے حوالے سے ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، لوگ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر اور خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں میرے معجزے کو دیکھ کے، میرے حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر کے، کہیں لوگ جس طریقے سے فرعون کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں کہیں میرے سلسلے میں یہ غلو نہ کرنے لگے، ان کے ایمان کے حوالے سے ڈر رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرصورت وہ ادھر ایک بحث ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک مرتبہ وہ یہاں پہ مولانا آئے تھے فیڈیشن میں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ واضح طور پر کھلے لفظوں میں کہا کہ موسیٰ جیسے نبی ڈر گئے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم کھلے لفظوں میں کہا کہ موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر گئے، اور پھر اس کی جو ہے صحیح تصویر پیش نہیں کی، بس وہ بھی ڈرا کے چلے گئے، جبکہ قرآن میں کھلے لفظوں میں ہے کہ جو نبی اور امام ہوتا ہے وہ خائف نہیں ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، نڈر ہوتا ہے، شجاع اور دلیر اور بہادر ہوتا ہے۔ نبی اور امام اگر ڈرنے لگیں گے تو وہ اپنی تبلیغی کام کر ہی نہیں سکتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات اگرچہ آخرت کی ہے لیکن دنیا میں بھی انبیاء الہی اولیاء الہی ڈرتے نہیں ہیں، ولی بنتا ہی ہے اس وقت جب راہ توحید میں اپنی جان کی بازی لگاتا ہے انسان، اپنے نفس کی پرواہ تھوڑی کرتا ہے۔ پر صورت تو یہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہچانتے نہیں تھے اس لیے تھوڑا سا مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، تو قال، تو کہنے لگے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم کوئی ایسے افراد نہیں ہیں کہ جن سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اطمینان دلایا۔ اب جو ان آیات میں نکتے ہیں جو قابل توجہ باتیں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اعطاء فرزند از نعمتہائے الہیست کی بمناسبت آن بشارت و تبریک شائستہ است، کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اولاد عطا کرنا، صاحب فرزند بنانا، یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اولاد کے ذریعے سے ہی انسان کی نسل اور انسان کے جو قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو کون اس کا وارث ہوگا، کون اس کی نسل کو باقی رکھے گا؟ اب یہیں پہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ایک جملہ کہے کہ جلدی سے آگے بڑھے۔ دیکھیں نبی کریم کو اللہ نے کئی اولادیں دی، لیکن ساری اولادیں بچپنے میں چلی گئی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہی کفار قریش اور جو نبی کریم کے دشمن تھے، مخالف تھے، وہ یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ نسل بریدہ ہیں، آپ ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا طعنہ رسول خدا کو بھی دیتے تھے، اور یہ طعنہ واقع نبی کریم کو اندر سے بہت زیادہ دکھی کرتا تھا، رنجیدہ کرتا تھا۔ بے اولادی کا طعنہ سب سے بڑا طعنہ ہوتا ہے۔ اب یہ شاید ہم اور آپ نہیں محسوس کر پائیں گے اس طعنے کو، جس کی اولاد نہیں ہے آپ اس کو 1000 گالی دے دو اتنا متاثر وہ نہیں ہوگا، ایک مرتبہ خالی اس کو بے اولاد کہہ دو۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کو بے اولاد کہہ دینا، بے اولادی کا احساس دلانا، یہ سب سے
بڑا زخم ہے، سب سے بڑے وار ہے۔ بتاؤ جس نبی کے وہ بار بار ابتر لوگ کہہ کر کے پکارتے رہے ہوں گے، کہ نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ یقیناً دکھتا ہوگا۔ مشیت کیسے خاموش رہ سکتی تھی کہ لوگ میرے نبی کو جو ہے ابتر کا طعنہ دیں؟ اس سے پہلے قبلہ اول کے حوالے سے کیوں خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ یہود و نصارہ طعنہ دیتے تھے، یہ کون سا آئین لے کر کے، یہ کون سا دین لے کر کے آئے ہیں کہ ان کے پاس رک کر کے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے قبلہ بھی نہیں ہے، قبلہ بھی ہے تو ہماری عبادت گاہ۔ جب لوگ طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے ان کے پاس قبلہ نہیں ہے، نیا آئین لے کر کے آئے ہو تو نیا قبلہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہمارے بیت المقدس کی طرف رک کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو مسیحیت نے نبی کریم کی دلداری کے لیے اور اس طعنے سے آزاد کرنے کے لیے قبلہ بدل دیا تھا۔ جب مسیحیت کو یہ پسند نہیں کہ لوگ میرے نبی کو ایک قبلہ نہ ہونے کا طعنہ دے، اور اس طعنے کے مقابلے میں خدا قبلہ بدل دیتا ہے، تو جس نبی کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دے رہے ہو، مسیحیت کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے یا اور اتنی جناب سیدہ کی ہے جو القابات ہیں، ان القاب میں سے ایک لقب مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ مبارکہ میں اس میں تفصیل جائیں گے تو پوری اس پہ ایک بہترین زبردست مجلس مثلا کی بنائی جا سکتی ہے، بہت بہترین ہوگی۔ مبارکہ کس کس اعتبار سے، کس کس رخ سے مبارک ہے؟ بس ایک رخ مثلا یہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان آج تک نہیں گزرا ہے کہ جس کی ایک بیٹی اتنی بابرکت ہو کہ اس کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہو۔ ایک بیٹی سے، ایک ہی بیٹی تو تھی، اور چار مان بھی لیں تو اور تو کسی بیٹی کی اولاد کا پتہ نہیں ہے۔ اور بیٹیاں ہوتی تو ان کی بھی اولادیں ہوتی نا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے بیٹیوں کے نہ ہونے کی، ہے نا؟ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں سادات موجود ہیں، ہے دنیا کا کوئی ایسا گوشہ کہ جہاں سادات نہ ہو؟ یہ سارے سادات کس کی نسل سے ہیں؟ کس کی اولاد میں؟ ہر جہت سے بابرکت ہیں، نسل کے اعتبار سے۔ 18 سال کی عمر میں فضیلتوں کا جو انبار ہے، فضیلتوں کا جو ذخیرہ ہے ان کے پاس، ہے دنیا کی کسی خاتون کے پاس؟ 18 سال کی عمر میں جو کردار پیش کیے ہیں، مثلا خاص طور سے ایک خاتون کی، ایک عورت کی زندگی کے جو 3 اہم رخ ہوتے ہیں، 3 پہلو ہوتے ہیں، بیٹی کے، بیوی کے، ماں کے۔ 18 سال میں تو بیٹی کے کوئی ایک پہلو کو اجاگر نہیں کر پاتا۔ اچھی بیٹی بن کر کے بیٹیوں کے تمام جو ذمہ داریاں ہوتے ہیں، جو فرائض ہوتے ہیں، یا بیٹیوں کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، اسی کو انسان کامل طریقے سے نہیں دکھا سکتا۔ بیٹی والے پہلے پہلو کو کوئی اجاگر نہیں کر پاتا ہے دنیا کی کوئی خاتون۔ یہ 18 سال میں سارے پہلو نمایاں بہترین بنحو احسن انجام دیے ہیں۔ نہ ویسی بیٹی ملے گی، نہ ویسی بیوی ملے گی، نہ ویسی ماں ملے گی، سارے کردار۔ بات صورت کس کی بات چل رہی تھی؟ اولاد کی بات چل رہی تھی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مناسبت سے بشارت اور تبریک حق بنتا ہے کہ جسے اولاد جیسی نعمت عطا ہو اسے بشارت بھی دی جائے اور اسے مبارک بات بھی دی جائے۔ ٹھیک، اسی لیے اللہ نے آیہ کریمہ میں بشارت بھی دی ہے اور مبارک بات بھی دی ہے۔ اعطاء فرزند، فرزند کا عطا کرنا، فرزند دینا، از نعمتہ الہی، الہی نعمتوں میں سے، الہی نعمتوں میں سے ایک نعمت
اولاد عطا کرنا ہے کہ بمناسبت ان، کہ اس کی مناسبت سے اس کے بارے میں بشارت و تبریک شائستہ است۔ بشارت اور تبریک کیا ہے؟ مناسب ہے، لائق ہے، یعنی اللہ جسے اپنی نعمتوں میں سے اولاد جیسی نعمت عطا کر دے، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اسے بشارت بھی دی جائے اور اسے مبارکباد بھی دی جائے۔ نمبر 2، سلام ادب مباشرت ادب ابراہیم در ان آئے آشکار است۔ دوسرا اہم نکتہ جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ سلام یہ ادب مباشرت ہے۔ ادب مباشرت یعنی ملاقات کا ادب ہے۔ جب کسی سے ملو، کسی سے ملاقات کرو تو پہلے سلام کرو۔ ملاقات کے، زیارت کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ سلام کیا جائے۔ اور دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ فرشتوں نے بھی سلام کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، لہذا آداب مباشرت میں سے، آداب ملاقات میں جو سلام شامل ہے، یہ دو جانبہ طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت میں کہ فرشتوں کا بھی سلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ روایتیں بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں، سلام کی اہمیت کے سلسلے میں ہے نا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی سلام نہ کرے تو اس کی بات کا جواب مت، پہلے سلام اس کے بعد کلام۔ چلیں بہرصورت وہ کل ٹاپک ہے۔ سلام ادب مباشرت ادب ابراہیم در ان آئے آشکار است۔ سلام جو ادب مباشرت ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب اس آیہ کریمہ میں بالکل واضح اور روشن ہے۔ نمبر 3، مہمان نوازی۔ ابراہیم بلا فاصلے گوسالئی را کباب کرد و مہمان را منتظر نہ گذاشت۔ یہ جو بریان بنانے کی بات تھی، سمجھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، تندوری، چکن تندوری والی جو بات تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے گوشت کباب کیا، تندوری بنایا اور پھر لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ واقعاً یہ بڑی قابل تأمل بات ہے ناشناختہ افراد کے لیے۔ آیت میں دیکھا آپ نے کہ پہچان نہیں رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے تو ڈر رہے تھے، پھر بھی ان کے لیے یہ ضیافت، ان کی یہ قدردانی، ان کے لیے یہ مہمان نوازی۔ اب جو اللہ کا نبی اجنبی کے لیے اس قدر مہمان نواز ہے، پھر وہ اپنے پہچان والوں کے لیے کتنا بڑا مہمان نواز رہا ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور مہمان نوازی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرے مہمان نوازی ابراہیم۔ آیہ کریمہ میں جو تیسرا اہم نقطہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے۔ بلا فاصلہ گوسالئی را کباب کر، جیسے ہی فرشتے آئے ہیں بشارت لے کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے گوسالئی را کباب کر دی، یعنی گوشت کا کباب بنایا ہے۔ ہاں، گوسالہ یعنی جانور کا، بچڑے کا گوشت لیا اور کباب کیا۔ و مہمانان را منتظر نہ گزاس، مہمانوں کو زیادہ دیر تک منتظر نہیں بیٹھایا، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو انتظامات میں کافی وقت لگتا ہے، مہمان کو منتظر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو منتظر نہیں بٹھایا، بلا فاصلہ فوراً ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اہتمام کیا۔ چوتھا اہم نکتہ،
فرشتگان به صورت مادی متمثل میشوند ولی از نعمتهای مادی استفاده نمیکنند. ایک چوتھی اہم بات یہ ہے کہ فرشتے مادی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں ہم انسان کی طرح سے، لیکن مادی شکل و صورت میں ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مادی نعمتوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں نا. اب دیکھیں گے کئی جگہ جناب مریم کے پاس بھی ہے متمثل ہو کر کے، رسول خدا کے پاس بھی فرشتے آتے تھے انسانوں کی صورت میں. تو بہت ساری یہ پوری تاریخ ہے فرشتوں کی کہ کہاں کہاں کن کن مقامات پہ کن کن شخصیات کے سامنے انسانوں کی شکل و صورت میں فرشتے حاضر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل واضح اور قطعی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے مختلف مواقع پہ مختلف شخصیات کے سامنے انسانی شکل و صورت میں حاضر ہوتے رہے ہیں. یہ ہماری شکل و صورت مادی ہے، ہماری طرح سے فرشتے بھی بن جاتے تھے، ہماری شبیہ ہو جاتے تھے، لیکن ہماری شکل و صورت میں فرشتوں کا متمثل ہونا، ظاہر ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پھر وہ ہماری جیسی مادی نعمتیں بھی استعمال کرتے تھے نا. شکل و صورت صرف مادی ہوتی تو الا مادیات کا استفادہ نہیں کرتے تھے. ہو سکتا ہے نا ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی جب وہ ہمارے جیسے بن سکتے ہیں تو پھر ہمارے جیسی مادی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. وہ مادیات کے محتاج نہیں ہے، مادیات ان کی استعمال کی چیز نہیں ہے. وہ صرف اور صرف چونکہ ہم اسی مادی شکل و شباہت سے اور صورت سے آشنا ہیں، جو غیر مادی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی حقیقی صورت میں ہمارے سامنے آئیں تو ہم حقیقت میں بھی ڈر جائیں، گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، نقصان ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا وہ ہماری شکل و صورت میں اس لیے آتے تھے کہ وہ ہم اپنی شکل و صورت سے، انسانوں کی شکل و صورت سے آشنا ہیں، آگاہ ہیں. ہمارے لیے یہ تصویریں مانوس ہیں، ہے نا. اس لیے فرشتگان بے صورت مادی متمثل میشوند، یعنی کہ فرشتے مادی شکل و صورت میں متمثل ہوتے ہیں، مجسم ہوتے ہیں، مادی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانوں جیسی تصویریں لے کر کے ظاہر ہوتے ہیں. ولی از نعمتہائے مادی استفادے نمی کنند، لیکن مادی نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کے رکھا تو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ان لوگوں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کیا کہ لا کر کے فوراً جو ہے کباب رکھ دیے. فرشتوں نے اپنا کام کیا، نہیں کھایا چونکہ مادی تھا. اس کے بعد پھر یہ آیت آ جاتی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 71، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. فرشتے آئے ہیں، یہ تمام واقعات، تمام باتیں جو آپ نے ابھی تک دیکھی، ملاحظہ کی. وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کی زوجہ قائمہ کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، جب فرشتوں نے بشارت دی، خوشخبری سنائی تو یہ ہنسنے لگی. فضحکت فبشرناہا باسحاق، فرشتوں نے جناب ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کی بشارت دی. فبشرناہا، فرشتوں نے یعنی ابراہیم کی بیوی کو بشارت دی، کس کی؟ بے اسحاق. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. ایسا نہیں کہ صرف جو ہے اسحاق کی آمد کی، ان کی ولادت کی بشارت اور خوشخبری دی، بلکہ اسحاق کے بعد یعقوب کی ولادت اور ان کی پیدائش کی بھی خبر دی. چلیں باقی رہیں گے کل انشاءاللہ.